اور یہ میں نعوذ باللہ کوئی غیر مستند بات نہیں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے. یہ ممبر ایسی جگہ نہیں ہے کہ یہاں کوئی غیر مستند بات کی جائے. ہمارے بہت سے ذاکرین اور بہت سے شعراء بھی کسی نہ کسی صورت سے نصیریوں کی تعریف کر دیتے ہیں، اور میں بھی اس سے خارج نہیں ہوں. کیوں؟ بہرحال وہ تعریف تو مولا علی کی کرتے ہیں نا، اس لیے مجبور ہو جاتا ہے دل ان کی تعریف کرنے پر. لیکن نصیری ہیں مشرک اور باطل. اور اب میں آپ سے یہ عرض کروں کہ بہتر یہی ہے کہ اشارے و کنایے سے بھی ان کی تعریف نہ کی جائے. کیوں؟ میں تقریباً 1 سال دمشق میں رہا ہوں، شام میں، اور وہ بھی جو سیدہ زینب میں حوزہ علمیہ ہے وہاں نہیں تھا. میں تھا نصیریوں کے درمیان، کیونکہ مجھے جستجو تھی کہ مجھے دریافت کرنا ہے ان کی حقیقت کیا ہے. تو دمشق یونیورسٹی میں جو پروفیسر تھے، اس وقت ایک دھن تھی کہ میں دمشق یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کروں، اور یہ سب مسئلہ تھا. تو وہاں جو میرے گائیڈ تھے، میرے پروفیسر تھے، ان کا نام تھا پروفیسر ڈاکٹر حکمت لمیہ. میں اکثر ان کی خدمت میں، اور میرے پڑوس میں بھی ادھر ادھر دونوں طرف چاروں طرف سب نصیری حضرات تھے، سب نصیری. چونکہ میں سیدہ زینب میں نہیں رہتا تھا، میرا قیام دمشق میں تھا، مزہ میں، اور تقریباً دمشق یونیورسٹی کے قریب روزانہ زیارت کے لیے حاضری دیتا تھا بی بی کے ہاں، اور وہاں آ جاتا تھا کیونکہ ریسرچ کا مطالعے کا کام تھا. تو میں یہ دیکھتا تھا کہ جب میں کلاس میں جاتا ہوں تو یہ پروفیسر حکمت لمیہ صاحب میری بہت عزت کرتے ہیں. میں اسٹوڈنٹ ہوں، اور یہ جو ہیں پروفیسر ہیں، ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہے. میرے ساتھ اور لوگ بھی ہوتے تھے، ان کی طرف وہ زیادہ توجہ نہیں کرتے تھے. تو پہلے میرا خیال یہ ہوا کہ چونکہ یہ لوکل اسٹوڈنٹس ہیں یہیں کے، میں فارینر ہوں، اس لیے میری عزت و تکریم زیادہ ہے. لیکن ایک دن مجھ سے رہا نہیں گیا. ہوا یہ کہ میں تنہا تھا اس دن، بس پروفیسر تھے اور میں، اور اس کے بعد جو اور ساتھی تھے نہیں آئے. تو میں نے ان سے کہا آپ مجھ پر بہت مہربان ہیں، میں اس کے لیے آپ کا خاص طور پر بہت شکر گزار ہوں. تو مسکرائے. کہا معلوم ہے کہ آپ کا میں کیوں زیادہ احترام کرتا ہوں؟ میں نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ آپ شیعہ ہیں. میں نے کہا بہت شکریہ، کہ آپ بھی شیعہ؟ کہا نہیں، میں تو شیعہ نہیں ہوں، میں نصیری ہوں، میں علوی ہوں. اب مجھے تو جیسے وہ پونجی مل گئی جس کی تلاش تھی. میں تو جستجو میں تھا کہ کوئی براہ راست ملے جو کہے کہ میں نصیری ہوں، شیعہ نہیں ہوں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ انہوں نے کیا کہا؟ میں شیعہ نہیں ہوں، میں تو نصیری ہوں. فرق یہی واضح ہو گیا. اللہ نے شیعہ کی تعریف کی ہے، رسول نے شیعہ کی تعریف کی ہے، اماموں نے شیعہ کی تعریف کی ہے، اور وہ اپنے منہ سے کہہ رہے میں شیعہ نہیں ہوں، میں نصیری ہوں. راستہ انہوں نے الگ کر لیا نا اپنا. اب جب راستہ الگ کر لیا تو پھر بتائیے کہ آپ کو کس کے راستے پر چلنا ہے. اچھا، اب مجھے اور جستجو ہوئی ہے، تو پہلی کھل کے بات انہوں نے کہی تھی. اب مجھے جستجو ہوئی کہ میں ان کے شیوخ تک جاؤں، جو ان کے پیران طریقت ہیں، جو ان کے شیوخ ہیں، جو ان کے علماء ہیں، اور جو ان کے چھپے ہوئے علمی خزانے ہیں، جو ان کی کتابیں ہیں جو نہیں چھپی ہیں، مخطوطات کی شکل میں ہیں، مینوسکرپٹس ہیں، اس کی جستجو کروں. اور میں اس جستجو میں بڑی حد تک کامیاب ہوا. تو معلوم ہوا کہ وہاں جو علوی ہیں وہ 2 قسم کے ہیں. اب یہ ایک ایسی بات چھڑ گئی کہ اسے چھڑ گئی بس. اب تو مجھے بڑی حد تک کامیابی ملی، اور میں ان کے شیوخ کے ہاں گیا. اب بعض چیزیں ایسی ہیں جو میں اس ممبر سے عرض بھی نہیں کر سکتا، کہ ان کے شیوخ شیخ مذہب، شیخ طریقات، لیکن ان کے گھر کا ماحول بالکل ایسا تھا کہ جیسے کسی یورپ کے آزاد خیال گھرانے کا ماحول ہو، مثلا پردے کے معاملے میں یا اور مسائل میں. اور انہیں فخر تھا کہ وہ علوی ہیں، نصیری ہیں. اور جب مطالعہ بڑھا تو معلوم ہوا کہ یہ تقدیس، دیکھیے جو مشرکین کا انداز ہے، بت پرستوں کا انداز ہے کہ وہ مثلا رام کی بھی پوجا کرتے ہیں، لیکن ایک علاقہ ایسا ہے جہاں راون کی بھی پوجا ہوتی ہے، جہاں شیو کی بھی پوجا ہوتی ہے، اور معلوم ہوا کہ وہ کالی دیوی کی بھی پوجا ہوتی ہے. تو یہ متضاد باتیں. بالکل اسی طرح وہاں میں نے دیکھا کہ یہ عبد الرحمن ابن ملجم جو قاتل ہے امام کا، جس پہ ہم لعن کرتے ہیں، اس کو بہت مقدس سمجھتے ہیں. تقدیس یعنی گویا اس کی پوجا. میں نے کہا یہ کیا معاملہ ہے؟
غور فرمانے دیکھیے جب شیطان بہکاتا ہے تو کس طرح بہکاتا ہے، کفر و شرک جب داخل ہوتا ہے تو کس طرح داخل ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی جیسے ہمارے یہاں جو لوگ نصیری تو نہیں ہے، نصیری پن آ گیا ہے ان میں، تو وہ کیا کرتے ہیں، ہم مسجد میں نہیں جائیں گے، کیوں صاحب مسجد تو مقتل ہے مولا کا. دیکھا منطق، یہ بالکل ویسی ہی منطق ہے. مسجد تو مقتل ہے حضرت علی کی، تو ہم کیوں جائیں گے مقتل میں؟ مسجد مسجد ہے. اور ہمارے یہاں مسجد کی اپنی حرمت ہے، مسجد کی اپنی فضیلت ہے، مسجد میں جا کے نمازیں پڑھنے اور عبادت کرنے اور تلاوت کرنے کا ثواب ہے. مسجد میں اللہ نے، اللہ کے رسول نے، مولا علی نے بلایا ہے، کہا کہ مسجد کو آباد رکھو. مسجد کی تعمیر یعنی مسجد کی آبادی. مسجد کو آباد رکھو، اپنے سجدوں سے مسجد کو آباد رکھو، اپنی عبادتوں سے مسجد کو آباد رکھو. مسجد کو وہی آباد رکھتے ہیں جو اہل تقوی ہوتے ہیں. تو اب انہوں نے یہ کیا کہ ہم وہ لوگ عبد الرحمن ابن ملجم جو قاتل ہے مولا کا، اس کی تقدیس کرتے ہیں، پوجا. کیوں؟ مجھے جستجو ہوئی تو کہا بھائی ذرا سوچو تو، سامنے کی بات ہے، علی رب ہے، رب کو کون قتل کر سکتا ہے؟ رب کو جو قتل کرے گا وہ بھی تو کوئی غیر معمولی ہوگا. دیکھا کیا ایسی، یہ کون سی منطق ہے؟ انسانی، قرآنی، شیطانی منطق. یہ ہے سیٹینک لاجک، شیطانی منطق. رب کو جو قتل کرے گا کیا معمولی ہوگا؟ مجھے سمجھا رہے ہیں. اور اس کے بعد پھر روایت بیان کر رہے ہیں کیا، رب کے 12 حواری تھے، 12 خاص افراد تھے جو رب کے ساتھ ہر وقت رہتے تھے. اب رب کے حواری بھی ہو گئے تو رب نے ایک مرتبہ، اب یہ کہانی انہوں نے گویا کرسچینٹی سے لی ہوگی، حضرت عیسیٰ اور ان کے 12 حواری و انصاری، جس میں سے ایک حضرت کو اذیت دینے والا باغی اور گویا ظالم و غدار ہوا. تو انہوں نے کہا کہ وہ رب کے جو 12 حواری تھے خاص، ان کے سامنے رب نے کہا کہ دیکھو مجھے قتل ہونا ہے، یہ کام تو ہو کے رہے گا، میری خاطر سے تم میں سے کون ہے جو قیامت تک کے لیے لعنت کا طوق اپنے گردن میں قبول کرے؟ سیٹینک لاجک ہے، معمولی تو نہیں ہے. مجھے قتل ہونا ہے، مجھے شہید ہونا ہے، اس کی حکمتیں الگ ہیں. تم میں سے، تم 12 میرے حواریوں میں سے کون ہے جو میری خاطر سے اپنے گلے میں گردن کا طوق قبول کرے؟ تو جناب والا بالآخر عبد الرحمن ابن ملجم نے کہا کہ اگر رب آپ کی یہی خواہش ہے تو میں اپنے گلے میں لعنت کا طوق قبول کر لیتا ہوں. تو گویا اس نے قتل کر کے ایک عظیم خدمت کی رب کی، اور خود غیر معمولی ثابت ہوا، اس لیے اس کی تقدیس ضروری ہے. آپ میں سے کوئی ایسا ہے با ضمیر، با قلب، با معرفت، با ایمان، با شعور جو اس منطق کو قبول کرے؟ جزاک اللہ. جزاک اللہ. تو میں 10 ادب جوڑ کے، یہ میری ریسرچ یوں ہی نہیں ہے، یہ آپ جائیں، کوئی بھی جائے آزادانہ طور پہ، کوئی جوان، کوئی بچہ، کوئی بوڑھا، کوئی ریسرچر، کوئی اسکالر جائے